معزز سامعین کرام، آپ کے پیش خدمت ہے دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ اسپرنگ ویکیشنز میں ہی وہ اس کاغذی پرندے سے آشنا ہوا جو تہہ خانے کے روشن دان کے آگے ہلکورے لیتا رہتا تھا۔ کیا تمہیں میرا پیپر برڈ پسند ہے؟ کرسٹین کی انگلیاں کسی جھیل پر اترتے سارس کی ٹانگوں کی طرح پیانو کیز کو کبھی یہاں کبھی وہاں چھوتی اختتام تک پہنچ گئیں، اور آخری کیز پر تھوڑی دیر دباؤ ڈالنے کے بعد جیسے پھر پرواز کرنے کو اٹھی اور ہوا میں معلق ہو گئیں۔ اس کی انگلیوں کی طرح اس کی ٹانگیں بھی خاص لمبی تھیں، کیونکہ وہ ایک لمبی لڑکی تھی، اور جب اس کی انگلیاں ہوا میں اٹھ کر عین اس کی ناک کی سیدھ میں ٹھہر گئیں تو انہیں وہیں ساکت کیے ہوئے اس نے پلٹ کر فوم کے دبیز گدے پر سر کے نیچے بازو کا تکیہ رکھے اپنی آخری جمائی روکتے مشاہد سے پوچھا، کیا تمہیں میرا پیپر برڈ پسند ہے؟ مشاہد مسلسل اسی پیپر برڈ کو ہی دیکھے جا رہا تھا جو بند روشن دان کے چار اندھے شیشوں کے آگے نہ دکھائی دینے والے سفید دھاگے سے بندھا ایک بے ربط پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا۔ پیانو کے کچھ نوٹس ایسے بھی آئے جب وہ پرندہ انہیں اپنی پوری توجہ دینے کی خاطر بالکل ساکت ہو جاتا، ایسے ہی دکھائی دیا تھا۔ تہہ خانے کی چوتھی آرائش گرینڈ پیانو، فوم کے گدے اور پیپر برڈ کے علاوہ ایک ویسٹ پیپر باسکٹ تھی جو نیلے کاغذ سے ہی بنائی گئی تھی، اور اس میں متعدد تڑے مڑے اب بھی کسی حد تک گیلے کاغذ کے پرندے پڑے تھے۔ یہ کرسٹین کا خط تھے، سودا تھے، اور یہی نہیں، اس کے اور بھی خط تھے۔ جب وہ پیانو کے سامنے ایک عبادت گزار کی طرح سر جھکا کر اور بہت دیر تک آنکھیں بند کیے کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد کسی ایک کی پر انگلی رکھتی، تو اس لمحے کے بعد جب تک اس کی لمبی انگلیاں پیانو کیز پر سے ٹھہر ٹھہر کر پرواز نہ کر جاتی، وہ کسی قسم کی کوئی آواز، کوئی مداخلت برداشت نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ وہ منہ باندھے چپ لیٹا رہا اور سگریٹ پینے سے بھی اجتناب کرتا، کیونکہ ماچس جلاتے ہوئے رگڑ کی آواز آتی تھی۔ بہار کی چھٹیوں میں وہ 2 ہفتے کے ایک کورس پر کوپن ہیگن کی ایک ہوزری ڈیزائننگ فرم کی دعوت پر ڈنمارک آیا تھا۔ یہیں پر اس کی ملاقات کرسٹین سے ہوئی۔ وہ اس سے بھی قد میں سے نکلتی ہوئی لمڈینگ قسم کی لڑکی تھی، اور اس پر گوشت قدرے کم تناسب میں تھا، اور جب انسان اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں تک پہنچتا تھا تو ان کی نلاہٹ اور پھر بالوں کے سنہری پن کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ وہاں ذرا دیر سے پہنچتا تھا۔ اس کا گھرانہ مذہبی حوالے سے بہت پابند اور بنیاد پرست تھا۔ میرے ماں باپ کی موجودگی میں تم نے میرے کندھے پر بھی ہاتھ نہیں رکھنا، اور میری جانب بہت کم دیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے تو ذو معنی انداز میں، یا پیار کی کسی رمق کے ساتھ ہرگز نہیں دیکھنا۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم میری ایک سہیلی کے منگیتر ہو اور اسے ملنے کے لیے لندن سے ڈنمارک آئے ہو، لیکن غیر متوقع طور پر اس سہیلی کی ایک آنٹی فن لینڈ میں اسکیئنگ کرتے ہوئے فوت ہو گئی ہے، اور اسے وہاں جانا پڑ گیا ہے، اور فن لینڈ کے لیے فیری سروس پر بہت رش ہے، اس لیے میں اتنا کچھ کیسے یاد رکھوں گا؟ میں خیال رکھوں گی۔ اور سہیلی کا نام، اس کا نام کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، اس نے بیزاری سے کہا۔ وہ انگرڈ ہے۔ ہاں، وہ انگرڈ ہے، میں خیال رکھوں گی۔ وہ نروس ہو رہی تھی، اور اس کی انگلیاں لمبی تھیں، اسی لیے لرزش بھی زیادہ تھی۔ کرسٹین کی ماں صرف اپنے مذہبی عقیدے پر جامد رہنے کے تکبر اور تقدس میں جیسے سکڑ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا ملال تھا کہ اس پر ترس آتا تھا۔ شاید یہ رنج تھا زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ کر ان لوگوں کی طرف دیکھنے کا جو زندگی سے الفت کرتے ہوئے اس کی گہما گہمی اور مسرت سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور باپ صرف بیوی کی اگلے جہان کی بشارتوں کی نگاہ اور حکم کا منتظر رہتا۔ اس نے مشاہد کی جانب صرف 2 بار دیکھا۔ ایک مرتبہ جب وہ جھجکتا ہوا ان کے بے آرام حد تک ستھرے اور نپے تلے گھر میں داخل ہوا،
اور دوسری بار جب اسے خدا حافظ کہا گیا۔ کرسٹین کا پردادا، جس کا نام کچھ اوہلسن تھا، اپنے زمانے میں ایک مانا ہوا کلاسیکل موسیقار تھا، اور ڈنمارک میں جن لوگوں کی موسیقی سے تھوڑا بہت لگاؤ تھا وہ اس اوہلسن سے متعارف تھے۔ شام کا بیشتر حصہ اوہلسن کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے اوریجنل میوزک سکور اور ڈائریاں دیکھنے میں صرف ہوا۔ پھر کرسٹین پیانو پر بیٹھ گئی اور اپنے پردادا کی تمام کمپوزیشنز بجائیں، اس معزز مہمان کے لیے جو اپنے آپ پر جبر کر کے ایک نیم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی لمبی انگلیوں کو پیانو پر چلتے دیکھے جا رہا تھا۔ مغربی موسیقی کی کلاسیکی روایت سے وہ مکمل طور پر آگاہ تو نہیں تھا، لیکن کسی بھی فل ہارمونک آرکیسٹرا کی درجنوں وائلنز میں سے اگر ایک بھی قدرے بے سری ہوتی تو اسے الجھن ضرور ہوتی۔ وہ کن رس رکھتا تھا اور واگنز کا بلند آہنگ کانوں میں اترتے ہی اس کا جرمنک گرینجر پہچان جاتا تھا۔ چائیکوسکی کی سیمفنیز میں وائلنز کی کسک اسے روس کی ٹریجک ٹریڈیشن سے آشنا کرتی تھی، اور بیتھوین کی بہتی ہوئی چاندنی کے سناٹاز اس پر ہمیشہ اثر کرتے۔ سطر اس کے تقریباً تمام والز اور خاص طور پر بدنام زمانہ بلیو ڈینیوب وکٹر سلویسٹر اسکول آف ڈانسنگ کے بھدی آواز والے اسپیکروں پر اس نے اتنی بار سنے تھے اور اتنی بار ان پر 1 2 3 اسٹیپس ان پر لیے تھے کہ وہ اس کی بدنی تحریک کا ایک حصہ بن چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت دیر تک پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ کان لگائے کھانسے بغیر، بت بنے اور سگریٹ سلگائے بغیر یورپی کلاسیکل موسیقی تا دیر سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ اس کی بدنی روایت میں گردش نہیں کرتی تھی، صرف باہر کا علم تھا۔ کرسٹین ایک با کمال پیانو پلیئر لگتی تھی، لیکن ایک مناسب شام میں پیانو کی موسیقی جتنی دیر تک سنی جا سکتی ہے وہ اس سے کچھ زیادہ دیر سناتی تھی۔ اس انگمار برگمین کی فلموں والی ٹھہری ہوئی سفید ویرانی والے مختصر ڈینیش قصبے کا نام راسکلے تھا، اور اس کے ساحلوں تک جو پانی آتے تھے ان کے مخالف کناروں پر جرمنی کی بجھی بجھی روشنیاں دکھائی دیتی تھیں، اور یہاں ساحل کے قریب اگر کوئی راہگیر بہت نوزی پار کر ہوتا اور جھک کر اپنے قدموں کی سطح تک جھک کر جھانکتا تو اسے فٹ پاتھ کی سطح پر کسی تہہ خانے کا روشن دان دکھائی دیتا، اور سفید کاغذی پرندہ اسی روشن دان سے پرے جھولتا تھا، اور اس کے عین نیچے ایک گرینڈ پیانو تھا جس پر کرسٹین کے بلانڈ ہیئر اور نیلی آنکھیں ایک عبادت گزار کی طرح جھکی اپنی لمبی انگلیوں کی لینڈنگ کے لیے مناسب کیز کا انتخاب کر رہی تھیں۔ یہ راسکلے میں ان کی پہلی شام تھی۔ تہہ خانے میں جو سیڑھیاں اترتی تھیں ان پر ایک قدرے پلی ہوئی لڑکی تکیہ گود میں لیے گردن ٹیڑھی کر کے بیزاری کا تاثر دے رہی تھی، کیونکہ اسے وہیں ان سیڑھیوں پر جس زاویے پر سیڑھی نیچے آتی تھی اسی زاویے پر سونا تھا۔ یہی ارینجمنٹ تھا۔ جب کبھی اس کا بوائے فرینڈ ٹاؤن میں ہوتا تو کرسٹین بھی اسی 75 کے زاویے پر اسی پوسچر میں سیڑھیوں پر اپنی نیند پوری کرتی۔ چنانچہ یہ میوچل ارینجمنٹ تھا۔ مشاہد نے جب پہلی صبح بیدار ہو کر اس فربا لڑکی کو سیڑھیوں پر ایک عجیب زاویے میں محو خواب دیکھا تو اسے بہر طور پر مسکرانا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ فربا لڑکی، جس کا نام اولا تھا، کسی ہارر مووی کی ہیروئن کی مانند اپنی تاریک اور دھند آلود قبر میں سے مردہ اور استادہ حالت میں سیدھی ہو رہی تھی کہ رک گئی، یا اسے مسلوب کر دیا گیا تھا اور سلیب سے اتارنے کے لیے سلیب کو ذرا نیچے کر کے اسے وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ بہرحال یہی ارینجمنٹ تھا، لیکن اس لمحے کوئی بھی راہگیر اگرچہ نوزی پارکر ہو کر یہ نہیں جانتا تھا کہ فٹ پاتھ کی سطح پر جو روشن دان اس کے قدموں میں ہے اس کے عقب میں ایک کاغذی پرندہ ہے، نیچے ایک گرینڈ پیانو ہے، پیانو پر یہاں وہاں چوتی لمبی انگلیاں بھی ہیں، اور فوم کے موٹے گدے پر ایک ایشیائی لڑکا اپنی جمائیاں روکتا ہے، اور اس کے قریب سیڑھیوں پر ایک فربا لڑکی جو کہ اولا ہے تکیہ گود میں بھینچے سونے کی منتظر تھی۔ تم بے شک سو جاؤ اولا، کرسٹین کے لبوں سے، اور وہ اس کے لب کسی نامعلوم وجہ سے ہمہ وقت گیلے رہے تھے،
اور اکثر منہ میں جمع شدہ لعاب نگلتی رہتی تھی۔ ایک حکم سا جاری ہوا، گو ٹو ہیل قسم کا، اور الا گویا اس حکم کی منتظر تھی۔ اس نے تکیہ سیڑھی پر جمایا اور ایک سونے جاگنے والی مکان کی گڑیا کی مانند ایک پل میں سو گئی، بلکہ دوسرے پل میں اس کا منہ کھل گیا اور وہ ہلکے ہلکے خراٹے لینے لگی۔ الا کو موسیقی کا کوئی شعور نہ تھا۔ کرسٹین نے مسکرا کر اور لبوں سے گلاہٹ پونچھ کر آخری کیز کو ہلکے سے چھوا اور ان میں سے تہہ خانے کی خاموشی میں گونجنے والی روانی سے مطمئن ہو کر خوشی سے سر ہلایا، اور پھر ایک نظر کاغذی پرندے پر ڈال کر اپنے دادا کی کمپوز کی ہوئی کوئی دھن بجانے لگی۔ مشاہد یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، صرف اس کی جھجک اسے یہاں لے آئی تھی۔ وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ اس دہشت ناک یادگار شام کے بعد اگلی صبح انگلستان لوٹ جانا چاہتا تھا، لیکن کرسٹین گیلے لبوں کے ساتھ اپنی لامبی انگلیوں میں اس کا چہرہ تھامے بولتی چلی گئی، دیکھو ہم یہاں بہت پابند رہے ہیں۔ راسکلے میں میرا اپنا کمرہ ہے، ہم وہاں نہانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ میرا کمرہ ساحل کے برابر میں ہے، اور میں اپنے ٹیچرز ٹریننگ کالج سے بیماری کی رخصت لے لوں گی۔ میں اپنے والدین کو یہی کہوں گی کہ میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور میں واپس راسکلے میں اپنے کالج کو جا رہی ہوں، اور کسی کو بتانا نہیں۔ ہم کوپن ہیگن تک الگ الگ سفر کریں گے اور پھر وہاں سے اکٹھے ٹرین لے لیں گے، اور پلیز 1-2 دن کے لیے۔ اور مشاہد اپنی جھجک اور جس ڈراکل پنے کا وہ سمیہ کے ساتھ مظاہرہ کرتا رہتا تھا اس کی وجہ سے سب کچھ قبول کرتا رہا، ورنہ کرسٹین بقول کوکی کے 1 نائٹ سٹینڈ کے لیے تو بہت مناسب تھی، لیکن ایک طویل رفاقت کے لیے وہ اس میں بہت زیادہ کشش نہیں پاتا تھا، اور وہ خاص طور پر اس میں یہ کشش اس لیے بھی نہیں پاتا تھا کہ اس کے ہینڈ بیگ میں ایک نہایت قریع النظر اور بد شکل بلکہ بدمانس کی شکل کے کسی افریقی شخص کی تصویر تھی جو اس کی اولین محبت تھا اور جسے وہ ڈیشنگ کہتی تھی، اور جو بقول اس کے بستر میں بہت گرم، جذباتی اور ڈیلیکیٹ ہوتا تھا۔ مشاہد کی لبرلزم اپنے جینز اور 4 چفیرے سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ کالا رنگ اور آبنوی کالا شاہ رنگ بہر طور پر کالا رنگ ہوتا ہے، اور چاہے گورے اور کالے کی تمیز 1400 برس پیشتر ختم کر دی گئی تھی، لیکن گورا رنگ نہ کسے نو رب دیوے تے سارا پنڈ ویر پہ گیا۔ اپارٹھائڈ اس کے اندر نقش تھی، ذات پات کی جڑیں بے حد گہری اور مضبوط تھیں۔ وہ ہزاروں برس کے ہندو کو بنیاد پرست ہو کر بھی چپ نہیں کرا سکتا تھا۔ وہ بولتا تھا، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا گھونٹتا تھا، تب بھی وہ بولتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ یہ لڑکی ایک حبشی اور وہ بھی بد شکل حبشی کے ساتھ مبتلا رہی ہے، اور تم ایک آریائی ہو کر ایک کالے کے چھوڑے ہوئے شکار کی طرف مائل ہو۔ پیانو کے گہرے بلند اور گم ہوتے سروں کے ساتھ سمندر کی چھپاک چھپاک کی آواز مسلسل سنائی دیتی، جو بند روشن دان میں سے بھی صلاحیت کرتی اندر آتی تھی۔ کرسٹین کو اوریگامی کے پرندے بنانے کا جنون تھا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو دھاگے کے ساتھ لٹکا سمندر کی آواز سنتا تھا اور روشن دان کے آگے جھولتا تھا۔ سیڑھیوں پر الا سلیب سے اتاری جا رہی تھی یا قبر سے بلند ہوتے ہوئے رک گئی تھی۔ اس نے بستر کی بجائے فرش پر فوم کا گدا اس لیے بچھا رکھا تھا کہ اس کی ٹانگیں بہت لمبی تھیں۔ وہ مکمل تاریکی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک موم بتی ہمیشہ روشن رہتی اور سفید پرندے کا سیاہ سایہ تہہ خانے کی چھت پر جھولتا رہتا۔ وہ بہت سرد اور شاید فرشڈ بھی تھی۔ اس پرندے تلے جو پہلی شب تھی، اس میں وہ ایک مشقت کرتے، پسینے سے نچڑتے اور ہانپتے ہوئے دہاڑی دار مزدور کی طرح محسوس کر رہا تھا، جو مسلسل رزق حلال کی جستجو میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ایک برف کی سل ہے جو اتنی کم پگھلتی ہے کہ ایک مدت کے بعد ایک ٹپ کی آواز آتی ہے۔ ایک قطرہ گرا اور پھر پسینے کے قطرے زیادہ تھے اور برف کی سل کے قطرے کم۔ لمبی ٹانگوں کے ساتھ وہ ایک کیکڑے کی طرح گرفت رکھتی تھی، اور جب سل پگھلنے لگی اور بہت دیر کے بعد پگھلنے لگی تو اس نے کہا، ٹھہرو۔ وہ ہانپتا ہوا، پسینے سے بھیگتا ہوا ٹھہر گیا۔ مجھے ایک پرندہ چاہیے۔ میرے پاس تو کوئی پرندہ نہیں ہے، وہ بمشکل بولا۔ میرے پاس ہے،
اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹیں اور بازو پھیلائے، اور اس کے ہاتھ بھی لمبے تھے، اور اس کے ہاتھوں میں ایک پرندہ تھا، روشن دان کے سامنے جھولنے والے پرندے کا ہم شکل ایک اور پرندہ۔ یہ منطق الطائر کی منطق یہاں کہاں سے آ گئی؟ کیا لیونگ سٹون سیگل کا دوبارہ جنم ہو گیا ہے؟ وہاں تو پرندوں کی مجلس حکیم اتار کے ہاں تھی، اور یہاں ڈنمارک کے آخری سرے پر سمندر کنارے ایک اندھے روشن دان کے آگے ایک سفید کاغذی پرندہ، اور اس کے ہاتھوں میں ایک پرندہ تھا ہم شکل، اور اس نے اسے اپنے سینے کے درمیان رکھا جیسے وہاں اس کا گھونسلہ ہو۔ وہ پرندہ اگرچہ نرم کاغذ کی قطرن سے تخلیق ہوا تھا، اس کے باوجود وہ اسے چبھتا بہت تھا، لیکن یہ کرسٹین کا سودا تھا۔ اسے اپنی چھاتیوں کے درمیان ایک کاغذی پرندے کا بسیرا چاہیے تھا۔ وہ پہلے بہت چبھتا تھا، پھر پسینے سے دباؤ سے وہ نرم اور گیلا ہونے لگتا تھا، اور جو پرندہ ایک بار دب جاتا تھا اور گیلا ہو کر اپنی شکل کھو دیتا تھا، اس کی جگہ اور پرندہ آ جاتا تھا، اور اسی لیے وہاں ردی کی ٹوکری میں جو نیلے کاغذ سے بنی تھی بہت سارے پرندے تھے جو تڑے مڑے اور گیلے تھے۔ دن کے وقت وہ بے سود سویا رہتا۔ کرسٹین کو بہت کوشش اور بہت بہانے کرنے پر بھی چھٹی نہیں مل سکی تھی، اس لیے وہ کالج چلی جاتی اور وہاں بچوں کی نفسیات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی صحیح کرتی۔ اور رات کے وقت پیانو اور گیلے پرندے، پتہ نہیں وہ سوتی کب تھی۔ ایک بار کرسٹین نے ایسا بھی کیا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک پرندہ تھا اور اس کی آنکھیں روشن دان کے سامنے ہلارے لیتے پکھیرو پر تھیں، اور جب مشاہد کی مشقت رنگ لائی اور لطف کی سیڑھیاں رک رک کر چڑھتی، کرسٹین کے گلے میں سے حیوانی آوازیں نکلنے لگیں، تو اس نے اس پرندے کی کاغذی پرندے کی گردن مڑوڑ دی۔ آنے والے دنوں میں کئی دن ایسے تھے جب مشاہد نے اپنے سینے پر کسی پرندے کی چونچ کی نوک چبھتی محسوس کی۔ وہ اس احساس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکا، اور برگیتا نے بہت مرتبہ پوچھا، یہاں میرے بدن پر تو ایسا کچھ نہیں جو تمہیں تکلیف دے سکے، تو تم کرا کر اپنے سینے پر ہاتھ کیوں پھیرتے ہو؟ لیکن اگلی سویر شیو کرتے ہوئے آئینے میں اس کی چھاتی پر متعدد نیلے نشان ہوتے، کاغذی چونچوں کے۔ تو رات کے وقت پیانو اور گیلے پرندے، وہ اس پرندے اور پیانو کا قیدی تھا، لیکن اس تہہ خانے سے باہر جانا اس کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ تمہاری شکل مختلف ہے، تم جانے جاؤ گے کہ تم ادھر میرے پاس ٹھہرے ہوئے ہو۔ یہاں ڈنمارک میں چھوٹے قصبوں کا ماحول ابھی تک میڈیول اور کنزرویٹو ہے، اور باہر جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ چنانچہ وہ یا تو سویا رہتا اور یا پھر روشن دان کے پرندے کے ساتھ باتیں کرتا رہتا۔ پرندہ جواب دیتا تھا، تم وہی ہو جو سچ کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہاں، میں ان میں سے ایک ہوں جو سیمور کی تلاش میں دربدر ہوئے تھے، اور ہم یقین، تلاش، پیار، آزادی، وصال، حیرانی و غربت، اور موت اور عدم وجود کی 7 وادیوں میں سے گزرے، اور اس سفر کے دوران کئی پرندے اور ہم سب کاغذ کے تھے سمندروں میں ڈوب گئے، اور روشن دان میں سے سمندر کی آواز آتی تھی جس میں کاغذ کی کشتیاں ڈوب جاتی تھیں۔ کچھ ایسے تھے جن کی زبانیں سوکھ گئیں اور وہ برف کی وادیوں میں پیاسے مر گئے۔ کئیوں کے جگر سورج کی تپش سے راکھ ہوئے اور ان کے پر جھڑ گئے۔ کچھ جنگلوں اور صحراؤں میں گم ہوئے، کئی اپنے حواس کھو بیٹھے اور پاگل پن میں ایک دوسرے کو کھا گئے، اور کچھ نے ایسی انہونی شکلیں دیکھ لیں کہ وہ حیرت سے فنا ہو گئے۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا، اس لیے کہ تم یقین کی وادی میں سے نہیں گزرے۔ اور پھر کاف کی پہاڑیاں، ہم صرف 30 بچے تھے اور ہمارے سامنے ایک پردہ تھا۔ پردہ اٹھا تو وہاں بھی ہم تھے، ہماری شکل کے ہم جیسے، ہم 30 پرندے، ہم خود ہی سچ تھے۔ اور ردی کی ٹوکری میں کتنے پرندے ہیں؟ کیا یہ بھی ان 30 میں سے ہیں جو کاف کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے تھے؟ یہ کن وادیوں میں گیلے ہوئے بے شکل ہوئے؟ ٹوٹنگھم ٹیکنیکل کالج کے ہوزری روم میں اون کے جو ذرے فضا میں بلند ہو کر کھڑکیوں میں سے آنے والی دھوپ کی زد میں آ رہے تھے، وہ کاف سے واپس آنے والے پرندوں کی طرح بے یقین اور بے سمت تھے، اور آہستہ آہستہ روشنی میں حرکت کرتے تھے۔